بڑی سمپل بات ہے کہ اگر والدین یا ان میں سے ایک تمہارے سامنے اس عمر کو پہنچ جائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، تو انہیں کبھی اف نہ کہو. یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، یہ اپلیکیبل ہے انڈر آل سرکمسٹانسز. کہیں اس کو کوالیفائی نہیں کیا گیا کہ اگر یہ ہو تو پھر اف کہہ دو. تو ایک بلینکٹ انسٹرکشن ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو. تو ایک حل تو آپ نے آسان یہ بتا دیا کہ والدین نے ایک عمر گزاری ہے، تعلیم ان کی اپنی ہے، جس ماحول میں جن حالات میں زندگی گزاری وہ ان کا اپنا تھا. یقیناً بہت اچھی زندگی گزاری ہوگی انڈر گیون سرکمسٹانسز. اولاد نئے دور کی ہے اور ایکسپوجر زیادہ ہے. حالانکہ اگر سوچا جائے تو وہ ایکسپوجر بھی والدین کا ہی مرہون منت ہے کہ انہوں نے جو اپنے ہارڈ ارنڈ ریسورسز تھے وہ صرف کر کے اولاد کو وہ ایکسپوجر دلایا ہے. تو سوچ میں ایک فرق کا آنا وہ قدرتی امر ہے، کیونکہ انسانی ذہن کا ارتقاء ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو ماں باپ ہم سے 25 سے 30 سال تک پیچھے ہوتے ہیں. وہ جو اسلام میں ہمیں کہا گیا کہ ان کو اف تک نہ کہو، وہ اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے. تو والدین کے ساتھ تو سب سے آسان ترین حل یہ ہے آدمی خاموش رہے، عافیت اسی میں ہے، چپ ہو جائے. تو ویسے یہ فارمولہ تو میں اپنی وائف کے ساتھ بھی آزماتا ہوں تو پٹنے سے بچا رہتا ہوں. جب ہم کلاس 9 میں شاید پڑھتے تھے یا 10th میں، تو انگریزی ہمارے ہیڈ ٹیچر ہمیں پڑھایا کرتے تھے. بہت مزے کے آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص نیک عطا کیا تھا پڑھانے کا. ٹیکسٹ بک پڑھاتے پڑھاتے جہاں انہوں نے ریئلائز کیا کہ اسٹوڈنٹس تھوڑے سے بور ہونے لگے، تو کوئی نہ کوئی ایک قصہ سنا کے لیسن وہی دیتے تھے جو ٹیکسٹ بکس میں پڑھانا تھا. تو ایک دن انہوں نے ایک بات مزے کی کہی، یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ والدین میں اور بچوں میں کوئی 30 سال کا فرق آ جاتا ہے. تو میں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی اور مخلوق بنائی تو تمام مخلوق کو رب تعالیٰ نے 25 سال کی زندگی عطا کر دی، انکلوڈنگ انسان. تو سبھی جانور، چرند پرند درند چلے گئے اللہ کا شکریہ ادا کر کے. انسان بھی گیا، لیکن تھوڑی دور جا کے خیال آیا کہ یہ تو کم ہے 25 سال. لوٹ آیا اور آ کے رب تعالیٰ سے کہا کہ یا باری تعالیٰ یہ 25 سال کم ہیں، عمر میری کچھ اور بڑھا دیں. تو رب نے کہا کہ میں نے تو یکساں تقسیم کی تھی سب کو، اب میں نہیں دے سکتا. اتنی دیر میں ایک بیل آ گیا اور اس نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ 25 سال کیسے گزریں گے، تو اس عمر کو کچھ کم کر دیں آپ. تو رب نے اس کے 15 سال لے کے انسان کو دے دیے کہ یہ لو جاؤ. شکریہ ادا کر کے انسان چلا گیا. تھوڑی دور گیا، پھر خیال آیا کہ کچھ اور ہونا چاہیے. واپس گیا، پھر وہی مکالمہ ہو رہا تھا. تو گدھا آ گیا اور گدھا نے اپنی عمر کے 15 سال واپس کر دیے. تو رب تعالیٰ نے وہ گدھے کے 15 سال انسان کو دے دیے. تو یوں انسان 55 سال کی عمر کو پہنچ گیا. پھر خیال آیا کہ کم ہے، تو پھر واپس چلا گیا. الو آیا تو اس کی زندگی کے 15 سال انسان کو رب تعالیٰ نے دے دیے. آخر پر ایک کتا آ گیا، اس کے 15 سال مل گئے انسان کو.
تو یوں 85 تک کی ایج اس کی ہو گئی. ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ کبھی آپ نوٹ کیجئے کہ 25 سال تک انسان اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد جاب کر رہا ہوتا ہے, کوئی ذمہ داری ہوتی نہیں, ماں باپ جوان ہوتے ہیں, بھی کما رہے ہوتے ہیں, تو جو کچھ کمایا دوستوں میں خرچ کر دیا, اڑا دیا, انجوائے کرتا لائف. تو یہ انسان کی اپنی عمر ہے 25 سال کی. اس کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے, ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں, ریٹائر ہو گئے. اب وہ ایک بیل کی طرح گھر کی گاڑی کو کھینچتا ہے. اپنی شادی ہو گئی ہوتی ہے, ماں باپ ہیں, کچھ بہن بھائی, ایک آدھ, تو وہ اس گاڑی کو کھینچ رہا ہوتا ہے. تو وہ بیل کی زندگی گزارتا 15 سال. بچے کئی ایک ہو جاتے ہیں, وائف بھی بچوں کے ہو جانے کے بعد زورور ہو جاتی ہے. تو اب وہ اس کو کہتی ہے یہ لو پیسے پکڑو, سبزی لاؤ, لیکن آنکھیں کھول کے دھیان رکھنا, گلی سڑی مت اٹھا لینا, کل تم بیکار چیزیں لے آئے تھے, اور نرخ جو ہیں وہ اس کو نیگوشیٹ کر لینا تم. وہ ایک بچہ کہہ رہا ہے میں بھی جاؤں گا, اس نے ایک بازو پہ بٹھایا, دوسرا تیار ہو گیا, دوسرے بازو پہ بٹھایا, تیسرے کو کندھے پہ بٹھایا. اب وہ بیوی جو ہے مسلسل انسٹرکشنز دے رہی. تو ہیڈ ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ یہ گدھے کی زندگی ہے. جیسے گدھے پہ لوڈ لادا ہوتا ہے اور کمہار اس کو 2-4 ڈنڈے بھی پیچھے مارتا ہے, تو وہ اس نے بچے اٹھائے ہوئے ہیں, سودا لینے جا رہا, بیوی کی باتیں جو ہیں وہ چابک کی طرح لگ رہی ہیں. تو یہ 15 سال وہ گدھے کی زندگی گزارتا. بچے بڑے ہو گئے, اب وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, کچھ جاب پر چلے گئے ہیں. یہ ان کو اپنے تجربے سے, وہ جو آپ نے بات کہی تھی اس کے لیے اتنی لمبی کہانی سنائی آپ کو, وہ اپنے تجربے سے ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے, ان کو کیا پتا, تو اس کو الو سمجھتے ہیں. تو وہ الو کی زندگی کے 15 سال اس کے وہ گزر رہے ہوتے ہیں انسان کے. اینڈ پہ بیچارہ ریٹائر ہو گیا, عمر بہت ہو گئی ہے, پڑا کھانس رہا ہے, بہویں ہیں گھر میں, پوتے پوتیاں ہیں, نواسے نواسیاں. تو وہ بچے آپس میں میٹنگ کرتے ہیں کہ ایک کمرہ ہمارا فارغ ہو جائے, اگر اس کو ہم ڈیوڑی میں ڈال دیں, ان کو کیا ضرورت ہے, بوڑھا ہو گیا, وہاں پڑا رہے گا, وہیں کھانا وانا ہم دے دیں گے. اب وہ بیچارے کی چارپائی ڈیوڑی میں شفٹ ہو گئی. ہر آنے جانے کو پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو, وہ بڑی تلخی سے جواب دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کی کتے کی زندگی ہوتی ہے. تو یہ جو اف نہ کہنے والی بات تھی وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی ذہنی تربیت ان کے اپنے دور میں ہوئی تھی, جس میں کم سے کم 30 ایئرس, ادروائز تو ذہن کی تربیت تو ان کی بچپن سے شروع ہو گئی تھی. تو ایک لمبا فرق ہے. اس لیے ہمارے دین نے اس کو بالکل انکوالیفائڈ طریقے سے منع کیا کہ ان کو اف نہ کہو. اس کی وجہ یہی ہے.